اس دن کی جو اہمیت ہے جناح صاحب کی تقریر کے حوالے سے، وہ آپ کے نظر میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ انہوں نے ملک کے لیے ایک روڈ میپ دیا تھا کہ جو ہم نیا ملک جو بنایا ہے اس میں سب کو ایک غیر جانبدارانہ حکومت ہوگی، جو مملکت ہے اس کو مذہب میں دخل نہیں دیں گی، کسی ایک گروہ کو پریویلیج نہیں کریں گے، یعنی کہ سب کے ساتھ مناسبت رکھیں گے، غیر طرفدارانہ. تو مطلب اس میں مگر اس کو جس کو انٹرپریٹ کیا گیا انفارچونیٹلی اس کو سمجھا گیا کہ جناح صاحب نے لادینیت کے اوپر توجہ دی ہے، جبکہ انہوں نے غیر طرفدارانہ ایٹیٹیوڈ کی طرف دی تھی. یعنی کہ اگر آپ نے ایک گروہ کو ایک مذہبی گروہ کو آپ نے زیادہ اہمیت دینی ہے بنسبت دوسرے کے، تو پھر تو آپ ایک امبیلنس کر دیتے ہیں. جو ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ جو ایک کنسیپشن ہے جس میں آپ ایکول رائٹس آف سٹیزن شپ دیتے ہیں سب کو، تو وہ ادھر ہی وہ غلط ہو جاتا ہے. تو جناح صاحب نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی تھی. انہوں نے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی طریقے سے کہہ دیا کہ مذہب بالکل دخل ہی نہیں ہوگا پاکستان میں، مذہب نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے اس کی وجہ جو آپ نے مذہب کا نام ہے اس کی جو اپوزٹ ہے سیکولرزم کو آپ کہتے ہیں لادینیت. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تاریخی غلط فہمی ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ آپ یورپ سے سیکولرزم کا آئیڈیا لیتے ہیں جہاں پر ادھر تو کلیسا اور حکومت کو سپریٹ کرنے کی بات تھی، اسٹیٹ اینڈ چرچ کو سپریٹ. مگر یہ چرچ اینڈ اسٹیٹ تو کبھی سپریٹ تھے ہی نہیں ہندوستان میں. جب انگریز بھی آیا، مغلوں کے زمانے میں بھی نہیں تھا. مگر یہ کہنا کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کی تو بات تھی نہیں، یہ غیر جانبدارانہ ایٹیٹیوڈ کی بات تھی، ریلیجس نیوٹرلٹی کی بات تھی. انگریز یہ لے کر آئے اور وہ انہوں نے صرف مغلوں کا جو پالیسی تھی مذہب کے اوپر وہ اس کو آگے چڑھایا. مگر اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ لادینیت ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی غلطی جناح صاحب کی جو سپیچ تھی اور وہ کس طرح توجہ دے رہے تھے اس کو کیسے سمجھا گیا، غلط سمجھا گیا، اور ابھی تک اس کے اوپر سیاست چلتی ہے. بالکل، بہت بہت صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر عائشہ. میں ایک اور سوال اسی کے ساتھ آپ سے جڑا ہوا ہے کہ چونکہ آپ نے جناح صاحب کی پوری اسٹرگل اور ان کی سیاست پر جو آپ کا پہلا کام تھا جو اب بھی مستند ہے اور سائٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ، تو اس حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ بہت ساری جو تنقید ہوتی ہے پاکستان میں اور کچھ حلقوں میں اور باہر بھی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جناح صاحب نے مذہب کا نام لیا، سہارا لیا، اور پھر یہ 11 اگست کو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک مذہبی آزادی جو ہے وہ سب کو ہوگی. آپ اس میں کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی ٹینشن دیکھتی ہیں جو کہ اکثر جناح صاحب کے ناقدین یہ بات اٹھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک موبلائزیشنل ٹیکٹک تھا، اور انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کو الگ الیکٹڈس تھے. تو مطلب جو ماحول تھا اس میں جناح صاحب نے یہ بات کو اٹھایا. مذہب کیونکہ ریلیجس آئیڈینٹی ضروری تھی، مذہبی آئیڈینٹی ضروری تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے موبلائز کیا. مگر یہ کہنا کہ پھر جو آ کے 11 اگست کو وہ سارا کچھ کانٹرڈکٹ اپنی ہی باتوں کو اس کے الٹا کر رہے ہیں، وہ تو بات صحیح نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے چرچ اور اسٹیٹ کے اوپر اختلاف کے اوپر توجہ دی ہے، نہ کہ سمجھا ہے کہ جو سیکولرزم کا جو کانسیپٹ تھا وہ ریلیجس نیوٹرلٹی کا تھا. اور جناح صاحب مذہب کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہے تھے، وہ ریلیجس نیوٹرلٹی کی بات کر رہے تھے. بالکل بالکل. میں سمجھتی ہوں ابھی بھی جو آپ ملک کو دیکھ لیں، اب ہندوستان کو بھی دیکھ لیں، پاکستان کو بھی دیکھ لیں، مسئلہ کیا ہے؟ ریلیجس نیوٹرلٹی کا مسئلہ ہے. یہ کہنا کہ مذہب کو نہیں آنا چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی جو لبرلز ہیں بالکل غلط بات کرتے ہیں. مذہب تو ہے، مگر بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی جانبدارانہ چیز نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے پاکستان نے جو جانبدارانہ چیزیں کی ہیں مسلمانوں کے نام پر، اور جو انڈیا اب کر رہا ہے، وہ ریلیجس نیوٹرلٹی کے پرنسپل کو انڈرمائن کرتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹینلی والپٹ خود بکلایا ہوا کام کر رہا ہے جناح کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ ان کو دیکھیں کانٹیکس میں دیکھیں تو ان کی ایک ان کا رشتہ تھا راجہ محمود آباد کے ساتھ، مطلب بہت کلوز رشتہ تھا. اور راجہ محمود آباد چاہتے تھے کہ وہ کمٹمنٹ کریں کہ اسلامک اسٹیٹ بنے گا.
یہ جواب صدر جنگ نے بھی کوشش کی, ادب بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا. یعنی کہ کنسسٹنسی ہے. 43 میں مسلم لیگ کی میٹنگ پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ول بی واٹ دا پیپل آف پاکستان ول ڈیسائڈ. So he refused to commit himself. اس کے بعد یہ جب اسپیچ انہوں نے دی 11 اگست کو, اس کے بعد جو کوشش کی گئی ڈان کے ایڈیٹر اور بہت سے اور لوگوں نے کہ اس کو روکا جائے, اور اس کو جو ایڈیولوگس تھے, اس کے بعد بھی جناح صاحب نے جب بھی بات کی, ایک ان کی اسپیچ ہے امریکہ کے لوگوں کے ساتھ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں, وہ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ صرف ایک جگہ پہ آ کے انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم مذہبی ایشوز کو ہم نہیں استعمال کریں گے کسی کو تکلیف دینے کی, ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے جیسے ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ نے کانٹرڈکشن کی بات کی رضا, سب سے بڑی کانٹرڈکشن تو تب ہوتی ہے اگر جناح صاحب یہ کہتے کہ ہم مذہبی اسٹیٹ بنائیں گے اور نیشن اسٹیٹ بھی بنائیں گے, تو اس سے بڑی کانٹرڈکشن اور کیا ہے؟ نیشن اسٹیٹ از I mean to base it on a religious basis and then offer equal rights to citizenship, ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن. یہ باتیں تو ہم نے 3-4 موٹی باتیں ابھی تک ہو گئی. ایک تو ظاہری بات ہے جو فاؤنڈیشنل مسئلے ہیں, ابھی تک وہ ڈبیٹ ہم اس کے اوپر چلتی رہتی ہے. اور یہ انسیکیورٹی کی جو بات تھی, اسلام کے کا کیا ویژن تھا, ماڈرن مسلمان اور روایتی مسلمان میں کیا فرق تھا, اور یہ باتوں کی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے ڈاکٹر جلال, کہ جو ایک یہ اسلامک نیشنلزم جو ہم نے فروغ دے دیا ہے, اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی ہے, اور وہ کسی کو نہیں پتا کہ واٹ ڈز اٹ مین. آپ نے کہا نا اسپیسیفکس میں جائیں تو ویگنس نکلتی ہے, یعنی کہ مبہم چیزیں نکلتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. اب اس سے ہم کیسے تبدیل آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کیسے ایک نیشن اسٹیٹ کی طرف جائے جو کہ ایک ٹالرنٹ انکلوسیو, یا 11 اگست والی جو بات ہے. 11 اگست میں جناح صاحب نے بڑی ریڈیکل غربت کے بارے میں بھی باتیں کی تھی, ری ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بھی باتیں کی تھی, سوشل ویلفیئر, وہ ہم بھول جاتے ہیں اکثر کیونکہ اتنی یہ ڈیبیٹ اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے. تو ہم کس طرح یہ آگے, ہاؤ ڈو وی ری ڈیفائن آور آئیڈینٹی اف ایٹ آل وی نیڈ ٹو. I mean ایک طرف تو یہ ہے کہ صرف ایک آئیڈینٹی نہیں ہو سکتی, one fit doesn't fit all, one size doesn't fit all. I mean آئیڈینٹی فرق قسم کی ہیں, ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں اس میں, مگر مذہب کو جس طرح پیش کیا گیا ہے کہ I mean it's become, جیسے کہتے ہیں نا بلیک باکس ہوتا ہے, ایک بلیک باکس ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہم لے کے پھر رہے ہیں, اس کو کھول دیں گے تو دیکھیں کیا ہوگا. مگر اصل میں ہم گفتگو تو کرتے ہی نہیں, کوئی بحث تو کرتے ہی نہیں ہے کس بات کے ہم بارے میں کر رہے ہیں. سو مذہب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جب بھی اختلافات کو زیادہ آپ دینا چاہ رہے ہیں, ہوا دینا چاہ رہے ہیں, تاکہ یہ سیاست ہے. تو ہم ہر چیز کو ہم مذہبی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو اصل میں سیاست ہے. مگر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک انسانی کمزوری ہے, کیونکہ مذہب آپ کو دیتا ہے اتھارٹی, آپ کو کریڈیبلٹی دیتا ہے, آپ سمجھتے ہیں, تو اس لیے مذہب کو یوز کیا جاتا ہے. مگر اصل میں تو یہ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں توڑا ہوا ہے تاکہ ہم اپنی سیاسی آبجیکٹیوز کو اکمپلش کر سکیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آئیڈینٹی کا ایشو ہے, بیونڈ آئیڈینٹی کی بہت ضرورت ہے. پاکستانیت تو ہے, مگر اس میں جو آئیڈینٹیز ہیں اس میں بہت گفتگو ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. I mean کیا پٹھان جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے کہ سب پنجابی عیش کر رہے ہیں اور سندھی سب بیچارے سڑ رہے ہیں, یہی ایٹیٹیوڈ ہے نا. تو یہ آئیڈینٹیز تو ایسی بنائی ہوئی ہیں. اصل مسئلے جو ہیں جن پہ توجہ دینا چاہیے, جو ہماری جو حکومت کو دینے چاہیے, وہ تو شہریت کے اوپر ہے کہ ان کو اپنے بیسک حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. مگر توجہ ہٹانے کے لیے مذہب کو لے آتے ہیں ہمیشہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مذہبی گروہ ہیں وہ اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس ہے, کیونکہ ان کے پاس مدرسے کے شاگرد ہیں, وہ ان کو لے کر آ سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر. تو ان کی ایک قسم کی بن گئی ہے, ان کی ایک تقریر بن گئی ہے پاکستان کے اندر. مگر میں سمجھتی ہوں اور کوئی وجہ نہیں. اور جو بحث ہونی چاہیے وہ اسی کے اوپر ہونی چاہیے کہ مذہب جو ہے سب کے لیے بہت ضروری ہے, مگر کیا چیز کیا ہے, آپ بات کیا کر رہے ہیں.